الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو حزب البحر شریف کل کرا دیا تھا مکمل، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ اگر اس میں سے پھر بھی سمجھنا ہے تو یہ نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، اس پہ کال کر کے سمجھ لینا یا پوچھ لینا جو بھی ہو مسئلہ، اور بھی کسی حوالے سے مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ آگے تحسین الوصول حدیث موضوع وہ حدیث ہے جس میں کوئی راوی ایسا کذاب و بدع ہو جس سے عمدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان و افتراء ثابت ہو۔ صرف ایسے روایت کو موضوع کہتے ہیں، اور وہ بھی ظنی طور پر نہ ہو، نہ کہ یقیناً۔ ظنی طور پر ہو، یقیناً نہ ہو، کیونکہ بڑے سے بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول لیا کرتا ہے، اور اگر اس راوی سے افتراء کا قصد ثابت نہیں تو اس کی روایت موضوع نہیں بلکہ متروک ہے، اگرچہ وہ محتمم بالکذاب و محتم بالودع ہو۔ صحیح ہے۔ اور حکم تو موضوع روایت پر کبھی عمل نہیں ہوتا، مطلقاً عمل نہیں ہوتا۔ سمجھنے سمجھانے میں آسانی، مطلقاً علماء امت کا اتفاق ہے کہ موضوع روایت بالکل قبول نہیں ہے۔ واقع میں حدیث ہی اس کو تسلیم نہیں کرتے، موضوع روایت کو، کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ اس راوی کی بات ہے جس پر ظنن ہو، گمان ہو۔ آگے پھر اس کے بارے میں وضاحت لکھی ہوئی ہے، یہ آپ مطالعہ کر لیں۔ آگے خبر واحد کی دوسری قسم سند کے اعتبار سے مرفوع ہوگی، موقوف ہوگی، مقطوع ہوگی۔ سند کا آپ کو پتہ ہے، پیچھے میں نے بتا دیا ہے سند کسے کہتے ہیں، راویوں کی وہ تعداد کو کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ سند راویوں کی ان تعداد کو کہتے ہیں، روایت کرنے والوں کو کہتے ہیں سند۔ آگے حدیث موقوف مرفوع وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر یا صفت کو اپنے آپ رسول اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، مرفوع کہلاتی ہے۔ ڈائریکٹ رسول اللہ سے، یا کوئی فعل ہو، قول ہو، تقریر ہو، صفت ہو، ڈائریکٹ رسول اللہ سے، یہ مطابقت آپ سمجھ لینا اس میں۔ آگے حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابہ کرام کا قول و فعل یا تقریر روایت کیا گیا ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا غیر متصل۔ یعنی کہ مرفوع تو وہ ہوگی جو ڈائریکٹ رسول اللہ کا فعل ہو، اور جو موقوف ہے وہ صحابہ کرام کا ہو، ڈائریکٹ رسول اللہ کا نہ ہو۔ آگے یہ سمجھ لینا۔ آگے حدیث مقطوع وہ حدیث جس میں کوئی قول یا فعل تابعی یا اس کے بعد کسی پر موقوف ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا غیر متصل، تابعی یا تبع تابعین تک ہو، آگے نہ جائے۔ یہ آگے پھر حکم ان سب کا ایک ہی ہے کہ مرفوع، موقوف، مقطوع تینوں اقسام صحیح، حسن اور ضعیف میں مشترک ہوتی ہے۔ بعض صحیح بھی ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہیں، مشترک بھی ہوتی ہیں، لہذا حسب شروط معاملے ان میں سے ہر ایک کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، لہذا جس کے تحت آئیں ان کے لیے اسی کا حکم ہوگا۔ یعنی اگر ان اقسام میں صحیح کی تمام شرائط پائی جائیں تو صحیح ہوگی، اگر ان میں سے ایک نہ ہو، زائد ہو تو مفقود ہوگی، صحیح مفقود۔ اگر شروط معلوم ہو، حسن یا پھر ضعیف ہے، البتہ تعارض کے وقت ترجیح ہوگی حاصل۔ صحیح، اس کو اچھے انداز میں آپ نے یاد کر لینا۔ یہ میں نے پہلے بھی بڑی بار ان کی وضاحت بیان کی ہوئی ہے، پھر بھی آپ ان کو دیکھ لینا۔ آگے آپ نکالیں، یہ میں نے آپ کو خلاصۃ الفرائض کا بولا تھا، یہ آپ لائے ہوں گے تو یہ آپ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ویسے سراجی، لیکن اس سے بھی میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ کو زبانی ہی پڑھاؤں گا۔ اس میں سے کچھ ہوگا، ہم نے رٹا نہیں لگانا، صرف سمجھنا ہے۔ طریقے ہیں چند ایک، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے رٹے کے ساتھ، باقی ہم نے صرف سمجھنا ہے۔ ان میں سے آپ نے اگر پہاڑے نہیں کیے یا ضرب تقسیم نفی کے سوال نہیں کیے تو آپ کر لینا اچھے انداز میں۔ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، جب یہ شروع ہوگا تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اور آپ کو بہت مشکل درپیش ہوگی۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔
اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومین۔ اب نکالیں یہ میرے پاس صفحہ نمبر 11 ہے، 9 ہے، 9 میں یہ اصطلاحات تو فوائد لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور سمجھ لینا ہے، یاد آپ کو ابھی نہیں ہوگی لیکن آپ نے سمجھ لینا ہے ان کو اچھے انداز میں، صحیح ہے۔ آگے مقدمہ، ابتدائی باتیں، علم میراث کی تعریف، جس سے میت کے ترکے میں ہر وارث کو پورا حصہ معلوم ہو جائے اسے علم فرائض کہتے ہیں۔ مسائل، میراث جاننے والے کو فارضی یہ کہتے ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ آگے علم میراث کا موضوع وارثین کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا، غرض میت کے ترکے میں ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا، ہر وارث کے حق کی معرفت حاصل کرنا، ہر وارث کا حق جان لینا۔ اہمیت، اس علم کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے، قرآن پاک میں اس کے احکام بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور حدیث پاک میں اسے سیکھنے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، صحیح ہے۔ یہ سراجی آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سراجی کی شرح ہے، انہوں نے مختصر کر کے لکھا ہے۔ ایک مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، نعیمدی مراد آباد یہ ہے کہ تعلیم المیراث ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے، وہ مختصر بھی ہے، اتنی وضاحت نہیں ہے۔ یہ میں نے اسی لیے لی ہے کہ اس میں وضاحت ہے، ہم یا تو مختصر کریں گے لیکن وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گی، صحیح ہے۔ اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھے، نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھے، قرآن کے بارے میں کہ اس طرح نماز پڑھوں تو آیا میری ہو جائے گی نہیں ہوگی، تو اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ بتاؤ تو آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں ملے گی۔ لیکن اگر میراث کا کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ بتاؤ تو پھر آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی، اتنی اہمیت ہے اس کی، ایک مسئلہ بتانے پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے وراثت کے ارکان، وراثت کے 3 رکن ہیں، مورث، میراث اور وارث۔ مورث اس طرح یہ آپ نے یاد کرنا ہے، وراثت کے رکن 3 ہیں، مورث، وارث، میراث، یہ یاد کرنا اور سمجھنے کے لیے۔ مورث کہتے ہیں کہ وراثت جو چھوڑی گئی ہے اس کو، چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، اور وارث کہ اس شخص کا جو مورث کی میراث کا مستحق ہو، اس شخص جو مر گیا اس کا جو مستحق، اس کو وارث کہتے ہیں۔ میراث وہ جو چھوڑی گئی رقم ہے اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ آگے وراثت کے سبب، 3 سبب ہیں، نسبی قرابت یعنی کہ رشتہ داری، نکاح صحیح، اور تیسرا ولا یعنی کہ عتاق و مولات، ولا غلام ہونا، یہ ہیں۔ نیچے ساری لکھی ہوئی ہیں کہ نسبی قرابت کسے کہتے ہیں، رشتہ داری، یہ لوگ وارث بنتے ہیں، ذوی الفرائض اسباب، ذوی الارحام مقرر بالنسب علی الغیر۔ اسی طرح ولا کی وجہ سے یہ لوگ وارث بنتے ہیں، مولا طاق کے اسباب نسبی، مولا مولات۔ باقی موسیٰ له بجمیل ماں اور بیت الماں حقیقتاً وارثین میں نہیں ہے، ان کو تقریباً وارثوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آگے نکاح صحیح، اس کا بیان ہے، پھر آگے عتاق، اس کا بیان ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اور اچھے انداز میں دیکھ بھی لینا ہے، آپ کو خلاصتاً یہ یاد بھی ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ آگے وراثت کی شرطیں 3 ہیں، مورث کا مرنا، مورث کے وقت وارث کا زندہ ہونا، جب مورث مرا اس ٹائم وارث زندہ ہو، تیسری مانع ارث کا نہ پایا جانا، یعنی کہ وراثت سے جو شے منع کرے وہ نہ پائی جائے۔ آگے مانع ارث وہ آگے 4 ہیں، وارث کے موانع وہ 4 ہیں، وہ ہم کل کریں گے، پیچھے یہ آپ نے نیچے والا حاشیہ تمام اچھے انداز میں دیکھ کے آنا ہے اس کو۔ آگے آپ نکالیں شرح عقائد۔ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں
آپ کو بتاؤں گا علم خدا اور علم مصطفیٰ میں فرق کیا ہے۔ تو جو علم خدا ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے اور علم مصطفیٰ بھی کلی ہوتا ہے۔ علم خدا بھی کلی ہوتا ہے، علم مصطفیٰ بھی کلی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ علم مصطفیٰ کلی متناہی ہوتا ہے، علم مصطفیٰ کلی متناہی ہوتا ہے، کلی متناہی ہوتا ہے، اور علم خدا کلی غیر متناہی ہوتا ہے۔ علم مصطفیٰ کلی متناہی ہوتا ہے خدا کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں تو علم مصطفیٰ بھی غیر متناہی ہے، کلی غیر متناہی ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں علم مصطفیٰ کلی متناہی ہے اور علم خدا کلی غیر متناہی ہے، علم خدا کلی غیر متناہی ہے۔ پھر علم خدا ذات خدا کے لیے دائمی ہے، علم خدا ذات خدا کے لیے دائمی ہے اور علم مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کے لیے دائمی ہے، علم مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کے لیے دائمی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ علم مصطفیٰ کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، علم مصطفیٰ کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، علم مصطفیٰ کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، علم مصطفیٰ کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، یعنی جس کا ذات مصطفیٰ سے جدا ہونا تو ممکن ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے، ذات مصطفیٰ سے جدا ہونا ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں، جبکہ علم خدا کلی عرضی ہو کر عرض لازم ہے، علم خدا کلی عرضی ہو کر عرض لازم ہے، یعنی جس کا ذات خدا سے جدا ہونا ہی ممتنع و محال ہے، ذات خدا سے جدا ہونا ہی ممتنع اور محال ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں اور یہ آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور یہ آپ کو اچھے انداز میں تب سمجھ آئے گی جب آپ منطق سے دیکھیں گے، کلی کے اقسام کو دیکھ لیں گے۔ علم خدا کلی ہے اور علم مصطفیٰ بھی کلی ہے۔ فرق یہ ہے کہ علم مصطفیٰ کلی متناہی ہے خدا کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں تو غیر متناہی ہے، خدا کے مقابلے میں کلی متناہی ہے اور علم خدا کلی غیر متناہی ہے۔ پھر علم خدا ذات خدا کے لیے دائمی ہے اور علم مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کے لیے دائمی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ علم مصطفیٰ کلی عرضی ہو کر عرض مفارق دائمی ہے، لیکن یعنی جدا ہونا ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، جبکہ علم خدا کلی عرضی ہو کر عرض لازم ہے کہ ذات خدا کے لیے جدا ہونا ممتنع و محال ہے۔ یہ جو میں نے علم خدا اور علم مصطفیٰ میں فرق کا ٹائٹل صرف ان لوگوں کے لیے ہم نے بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے میں نے بیان کیا اور لگا دیا جن کو بات بات میں شرک کی بو آتی ہے، وہابی شیعہ، وہابی دیوبندی، ورنہ جو اللہ کو خالق سمجھتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق جانتا ہے اس کے لیے اس ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کوئی علم نہیں ہے، معاذ اللہ، شیطان کے علم کو رسول اللہ کے علم سے زائد جانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گدھے میں کا معاذ اللہ اگر آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کو آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ شرک ہو گیا تو اس میں رسول اللہ کی عبادت ہو گئی، تو ان کے لیے یہ میں نے بیان کیا۔ بہرحال یہ اس لیے بیان کیا کہ جو دیوبندی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں شامل ہے گندا عقیدہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم سے شیطان کا علم بڑا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا علم جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا تو شیطان کا بیان ہوا، معاذ اللہ اس طرح کہتے ہیں، تو یہ میں نے بیان کر دیا۔ رسول اللہ کا علم بھی کلی ہے اور وہ متناہی ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں، عوام الناس کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں وہ بھی غیر متناہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ متناہی ہے۔ صحیح ہے۔ آگے فالحواس خمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس
وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وَضَعَتْ هِيَ لَهُ۔ اب یہاں سے حواس خمسہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے حواس سلیم ہونے چاہیے۔ حواس کسے کہتے ہیں، حواس کے بارے میں یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ حواس وہ ایسی قوت کو کہتے ہیں، حواس یہ قوت کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں۔ آگے یعنی کہ عقل بداہتاً ان کے وجود کا فیصلہ کرتی ہے، ان کے اندر وجود کا فیصلہ کرتی ہے عقل، ضرورتاً بداہتاً ان کو کہتے ہیں۔ آگے بس سمع کسے کہتے ہیں؟ سمع سننے کو کہتے ہیں۔ سمع کس کو کہتے ہیں؟ سننے کو۔ اور یہ ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے جو رکھی گئی ہے کان کے سوراخ کے اندر بچھے ہوئے پٹھوں میں رکھی گئی ہے۔ اصل کہتے ہیں پٹھے کو، مفروش سوراخ فی مقعرِ سماکی، سماک کہتے ہیں سوراخ کو، سوراخ کو، سوراخ کے اندر، کانوں کے سوراخوں کے اندر پٹھے، اندر بچھے ہوئے پٹھے، مفروش بچھے ہوئے پٹھوں میں یہ قوت رکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ادراک ہوتا ہے، بندہ جانتا ہے آواز کو کہ جب ہوا کانوں میں جاتی ہے تو ایک قسم کی ہوا جب کانوں میں جاتی ہے تو ہوا ایک صورت اختیار کر دیتی ہے سوراخ کے اندر جا کر، جو ہمیں سنائی دیتی ہے آواز کی صورت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا ادراک پیدا کر دیتا ہے اب اس ذات میں جس میں وہ ہوا جاتی ہے۔ بصر وَهِيَ قُوَّةٌ، وہ قوت جو رکھی گئی ہے، بصر وہ قوت، بصر دیکھنا کو کہتے ہیں۔ اب سمع کو بصر پر جو مقدم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمع کے ذریعے بندہ تبلیغ کر سکتا ہے، آنکھیں نہ بھی ہو تو تب بھی بندہ تبلیغ کر سکتا ہے، بات کو بیان کر سکتا ہے، بات کو سمجھا سکتا ہے، اور اس وجہ سے مقدم کی کیونکہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس سمع تو آخر میں چلا گیا تھا لیکن بصر سمع باقی تھا، بصر چلی گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبینہ ہو گئے تھے، حضرت شیس علیہ السلام نبینہ ہو گئے تھے، لیکن ان کے پاس سمع تھی، سننا تھا، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ آگے بصر کسے کہتے ہیں؟ تو بصر وہ ایسی قوت ہے جو کھوکھلے پٹھوں میں رکھی گئی ہے، یہ کھوکھلے پٹھوں میں رکھی گئی ہے جو باہم دماغ سے ملے ہوئے ہیں، جو دماغ سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ ملتے بھی ہیں، وہ کھلتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، کھلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، دونوں آنکھوں میں پہنچتے ہیں، پھر وہ پہنچتے ہیں دونوں آنکھوں تک، جب دونوں آنکھوں تک وہ پہنچتے ہیں اس کے ذریعے روشنی پیدا ہوتی ہے، یا رنگ یا شکل یا تقدیر یا حرکت حسن کبھی چیز بندہ جانتا ہے جب وہ کھوکھلے پٹھوں میں جو چیز رکھی گئی ہے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں، یہ جو پٹھے ہیں یہ کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے بندہ اس کو جانتا ہے۔ شم یہ سونگنے کو کہتے ہیں، یہ ایسی قوت ہے، شمع ایسی قوت ہے۔ تیسری قوت حادثہ ہے، یہ ایسی قوت ہے جو ان دو گوشت کے ٹکڑوں میں ودیت رکھی گئی ہے، ودیت رکھی گئی ہے، جو ان دو گوشت کے ٹکڑوں میں رکھی گئی ہیں جو ابڑے ہوئے ہیں دماغ کے اندر، دماغ کی جانب ابھرے ہوئے ہیں، ان میں رکھی گئی ہیں، اور پستان کے سروں کے یہ مشابہ ہوتے ہیں، پستان کے سروں کے یہ مشابہ ہوتے ہیں جو دو رکھے گئے ہیں، اور جاتی ہے اس میں ہوا، جب ہوا پہنچتی ہے تو کیفیت سی ایک پیدا ہوتی ہے جس سے بندہ جب ناک تک خشوم تک پہنچتی ہے، خیشم
تک آواز پہنچتی ہے تو پھر بندے کو بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے۔ ذوق، جو ذوق ہے یہ ایک ایسی قوت ہے، چوتھا حاسہ ہے، ایسی قوت ذائقہ ہے جو اس پٹھے میں جو زبان کے جرم پر بچھا ہوا ہے، زبان کے اوپر یہ بچھا ہوا ہے، پھیری ہوئی ہے، بچھا ہوا ہے یہ، اور جانتا ہے بندہ اس کے ساتھ مختلف کھانوں کی رطوبت کو، تھوک کو جو منہ میں ہوتی ہے کھانوں کے ذریعے، کھانے کے ذریعے جانتا ہے بندہ۔ لمس یہ ایسی قوت ہے جو تمامی بدن پر بچھی ہوئی ہے، پورے بدن پر یہ بچھی ہوئی ہے، بندہ اس کے ذریعے حرکت، برورت، رطوبت، یبوست اور اس کی مثال ملنے اور جدا ہونے کے وقت جانتا ہے۔ وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا، اور ہر ایک حاسہ ان میں سے، 5 میں سے مطلع کرتا ہے اس چیز پر جس کے لیے یہ اس کو وضع کیا گیا، جس کے لیے اس خاصے کو وضع کیا گیا اس کی یہ رہنمائی کرتا ہے، اس پر مطلع کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ذائقہ ہے، ذوق، اس سے بندہ کسی کے ذائقے کو جانتا ہے، اور جو لمس ہے چھونے کے ذریعے حرارت و بدورت کو بندہ جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، بندہ ان خود میں کوئی طاقت نہیں ہے ان حواس میں، یعنی کہ ان میں بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان میں بذات خود ہو کہ یہ خود ہی پہچان کر سکے۔ ہاں، رب تعالیٰ نے ان میں رکھ دی ہے یہ بدیت کو، کہ یہ سما جو ہے وہ ازواجوں کے لیے ہوتا ہے، ذوق کھانے کے لیے، شمع بو کے لیے، اور نہیں کوئی حاسہ دوسرے حاسے کے لیے بنایا گیا۔ اب سوال ہو سکتا ہے کیا دوسرے حاسے کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ جو ذوق ہے وہ لمس کا کام کر دے، لمس شمع کا کام کر دے، شمع جو سمع ہے وہ بصر کا، بصر سمع کا کام کر سکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ممتنع نہیں ہے، محال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ نے سمع کو سننے کے لیے بنایا تو رب تعالیٰ دیکھنے کے لیے بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور ہر ایک حاسہ اپنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بنایا، ادراک رکھا ہے، تو رب تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آنکھوں کے ذریعے وہ سنے بندہ، زبان کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے وہ کیا کرے، دیکھے، یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے، رب تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وہ جس طرح رب تعالیٰ ان کو پہلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بنایا تو آنکھوں کو سننے کے لیے بھی بنا سکتا ہے، کانوں کو سننے کے لیے بنایا، کانوں کو دیکھنے کے لیے بنا سکتا ہے، قادر ہے۔ پھر ادھر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے تو یہ بات کہہ دی کہ ہر ایک حادثہ ایک کے لیے بنایا گیا، دوسرے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ وہ ایک کے لیے نہیں بلکہ دو کے لیے، جس طرح کہ زبان، ایک چیز ہم حلوہ کھائیں، وہ گرم بھی ہو میٹھا بھی ہو، جب ہم زبان پہ رکھیں تو ہم اس کی حرارت کو بھی جانیں گے اور حلاوت کو بھی جانیں گے، حرارت گرم کو بھی جانیں گے، حلاوت۔ اب ایک زبان ہے وہ دو چیزوں کا ادراک کر رہی ہے، گرمی کا بھی، ٹھیک ہے، وہ لمس کا کام بھی کر رہی ہے اور ذوق کا کام بھی کر رہی ہے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ ایک حادثہ دو چیزوں کا کام نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے بات بتا دی تھی کہ جو لمس ہے یہ پورے جسم میں بچھی ہوئی ہے، تو زبان بھی لمس کا ایک حصہ ہے تو اس میں بھی بچھی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ دو چیزوں کا ادراک ایک چیز کر رہی ہے، ایک حادثہ کر رہا ہے، بلکہ زبان میں قوت لامسہ بھی ہے، قوت ذائقہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ان کو اچھے انداز میں آپ نے دیکھ لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا میں نے چوتھی شرط کی ایک مثال رہ گئی تھی، وَيَجُوزُ لِلْمُحَصَّرِ أَن يَتَخَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ۔ تو کیا تھی شرط، کیا تھی شرط؟ یہ تھی کہ اصل سے حکم کی طرف متعدی کیا ہے تو اس فرع پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ تو اب یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ محصر وہ ہے، محصر کہتے ہیں کسے گئے، محصر وہ شخص ہے جو حج کے لیے گیا لیکن وہ روک دیا گیا، حج کے لیے گیا لیکن روک دیا گیا۔ اب حکم شرعی یہ ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ قربانی کا جانور بھیج دے
اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا جانور ذبح ہو گیا ہے تو وہ اب احرام کو اتار لے، حلالی ہو جائے گا۔ اور اگر جانور ذبح نہیں ہوا، معلوم نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ احرام کو نہیں اتار سکتا، حلالی نہیں ہوگا، احرام کی حالت میں ہی رہے گا۔ اب یہاں پر امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور کے ذبح ہونے کا علم نہیں ہے، ذبح ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، احرام اتار دے، لیکن اگر علم نہیں ہے ذبح ہونے کا تو یہ 10 روزے رکھ لے، 10 روزے رکھ لے۔ دلیل وہ دیتے ہیں جس طرح حج تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج میں حج افراد، حج تمتع، حج قران، یہ آپ بہار شریف میں پڑھ سکتے ہو، اس مسئلہ نہیں ہے، وضاحت ادھر دیکھ لینا۔ اب حج تمتع کرنے والا اگر قربانی نہ کر سکے تو وہ 10 روزے رکھ لے۔ تو جس طرح حج تمتع کرنے والا 10 روزے رکھنے کی اجازت ہے، اسی طرح یہاں پر محصر کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے، قربانی نہ کرے، حلالی ہو جائے گا۔ انا فرماتے ہیں جس کو آپ نے فرا بنایا، فرا آپ نے بنایا محصر کو، یعنی کہ جو قربانی کرنے پر محصر کو آپ نے فرا بنایا، تو محصر پر تو نس وارد ہو چکی ہے، تو جس پر نس وارد ہو چکی اس پر تو قیاس کر نہیں سکتے کہ نس وارد ہو چکی حتی یبلغ الہدی محلہ، لہذا آپ کا محصر کو فرا بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ 10 روزے رکھے یہ جائز نہیں ہوگا، صحیح ہے، وہ قربانی ہی کرے گا۔ آگے چوتھا ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کرنے پر قادر نہیں ہے تو 3 روزہ ایام تشریق سے پہلے، 3 روزے ایام تشریق سے پہلے رکھے اور 7 روزے گھر واپس آ کر رکھ لے، 7 روزے گھر واپس آ کر رکھ لے۔ اگر وہ ایام تشریق سے پہلے روزے نہیں رکھ سکا تو حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ حج تمتع کرنے والا اگر قربانی نہیں کی تو ایام تشریق سے پہلے 3 روزے رکھے، باقی 7 روزے گھر آ کر رکھے۔ اگر اس نے 3 روزے پہلے نہیں رکھے ایام تشریق سے تو اب وہ قربانی ہی کرے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ایام تشریق سے پہلے روزے نہیں رکھ سکا تو قربانی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا کرے بعد میں گھر جا کر وہ 10 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہمارے روزے قضا ہو جائے تو ہم بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح حج تمتع کے بھی رکھ سکتے ہیں، قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ آپ کا قیاس معتبر نہیں ہے، آپ نے قیاس کیا حج تمتع پر، رمضان پر، رمضان کو اصل بنایا اور حج تمتع کا آپ نے فرع بنایا، تو فرع پہ تو نص وارد ہو چکی ہے، تو آپ کا قیاس معتبر نہیں ہوگا۔ نص یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے تو نہیں رکھے ایام تشریق سے پہلے، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لَکَ الْحَدْیُ عَلَیْکَ، تجھ پر قربانی ضروری ہے۔ اس نے عرض کی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کروں، تو رسول نے فرمایا کہ اپنی قوم سے لے کر لو۔ تو کہا کہ میں قوم سے کس آدمی سے مانگوں گا، ہر ایک آدمی غریب ہے، مجھے کوئی نہیں دے گا۔ تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو بکری کی قیمت ادا کر دو کہ یہ قربانی کر سکے، تو اس شخص نے قربانی کی۔ اب دیکھیں حج تمتع کرنے والے نے قربانی ہی کی، اگر اس میں اجازت ہوتی تو رسول اللہ فرماتے کہ روزے رکھ لو، اسی وجہ سے قربانی ضروری ہے، روزے رکھنا نہیں، روزے پر گزارا نہیں ہو تو قربانی ہی وہ کرے گا۔ ترجمہ کر دیتے ہیں، وَيَجُوزُ لِلْمُحَصَّرِ أَن يَتَحَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، اور جائز ہے محصر کے لیے جس نے قربانی نہیں کی یہ کہ حلال ہو روزوں کے ساتھ قیاس کرتے ہو تمتع پر، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا قیاس نہیں کر سکتا امام شافعی کے نزدیک۔ اور متمتع جب نہ روزے رکھے ایام تشریق میں، تو روزے رکھے ایام تشریق کے بعد قیاس کرتے ہوئے رمضان کے قیاس پر، یہ امام شافعی کا موقف ہے، ہم نے اپنا موقف ثابت کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ آگے فصل القیاس الشرعی ہوا ترتب الحکم فی غیر منصوص علیہ علی معنی ہوا علت لذلك الحکم فی المنصوص علیہ ثم انما يعرف قول المعنى علة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالاجتهاد وبالاستنباط۔
اب یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قیاس شرعی کو بیان کر رہے ہیں۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی وہ ہے کہ ایک معنی جو علت ہے منصوص علیہ میں وہی معنی جو علت ہے غیر منصوص میں بھی وہی علت ہے، یعنی کہ جس پر نص وارد ہوئی ہے اس میں جو علت ہے وہی علت کسی اور میں بھی ہے، غیر منصوص میں بھی ہے جس میں نص وارد نہیں ہوئی۔ اب جس پر نص وارد ہوئی ہے اس کو تو ہم اصل قرار دیں گے، اور جس میں نص وارد نہیں ہوئی لیکن علت وہی ہے جو جس پر نص وارد ہوئی ہے تو ہم اس کو فرع کہیں گے۔ کیوں؟ علت مشترکہ ہے، اسی کو قیاس شرعی کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال اکثر دی ہوئی ہے، اب شراب پر نص وارد ہوئی ہے، خمر قرآن پاک میں، اب ہم نے اس میں علت دیکھی تو علت نشہ نکلا۔ اب ہم نے دوسری چیزیں دیکھی، افیم، چرس، یہ ان پہ نص تو وارد نہیں ہوئی، اس میں نص وارد نہیں ہوئی کہ یہ حرام ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں علت نشے والی پائی جا رہی ہے۔ تو جس طرح اصل میں نشے والی علت پائی جا رہی ہے اس میں بھی نشے والی علت پائی جا رہی ہے، تو علت مشترکہ ہوئی۔ تو علت مشترکہ ہونے کی وجہ سے ہم نے قیاس کر دیا، افیم بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، کیونکہ علت مشترکہ ہے، اسی وجہ سے یہ حرام ہے۔ تو یہ جو ہم نے قیاس کیا، اس قیاس کو قیاس شرعی کہتے ہیں۔ علت مشترکہ کی وجہ سے ہم نے قیاس کیا، اس کو قیاس شرعی کہیں گے۔ ثم انما یعرف، یہاں سے منصوص علیہ یعنی کہ جو اصل ہے اس میں بھی وہی معنی ہے اور جو فرع ہے اس میں بھی وہی معنی ہے، اور یہ ہم نے جو پہچانا ہے علت کا جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے پہچان لیا کہ اس میں یہ علت ہے، شراب میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ علت ہے نشے والی، تو ہمیں یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ 12 سوال متعلق کا جواب بھی ہو سکتا ہے ثم انما یعرف، تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ ہم نے یہ علت کا معنی کتاب سے، سنت سے، اجماع سے اور استنباط سے پہچانا ہے۔ ٹھیک ہے، قیاس شرعی وہ حکم کو مرتب کرنا غیر منصوص علیہ پر اس معنی کے اندر، اس علت کے اندر کہ وہی علت ہے اس حکم کے لیے جو منصوص علیہ میں ہے، یعنی کہ اس میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس میں وہی حکم مرتب کر دیا، یعنی کہ شراب میں ہم نے حکم مرتب کیا یہ حرام ہے، تو افیم چرس میں بھی ہم نے حکم مرتب کر دیا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ علت وہی پائی جا رہی ہے۔ پھر صرف پہچانا ہے علت کے معنی کو، کتاب، سنت، اجماع اور اجتہاد اور استنباط، قیاس کے ذریعے ہم نے یہ بات کو پہچان لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے ان چیزوں سے اس کو پہچانا ہے۔ اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا۔ والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال ابو يوسف يعيدها بخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره وذكر في الوقت وبعده سواء له انه واجد للماء فصار كما اذا كان في رحله ثوبا فنسيه، ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض الطرد، ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهي المراد بالوجود، وماء الرحل مؤد للشرب لا للاستعمال، ومسألة الصوب على الاختلاف ولو كان على الاتفاق ففرض ستر يفوت لا إلا خلف، وطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم۔ اب یہاں سے اس بارے میں بیان ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس پانی تو تھا لیکن وہ پانی بھول گیا، آیا کہ پھر وہ کیا کرے؟ تو مسافر جب بھول جائے پانی کو اپنے کجاوے میں تو تیمم کرے اور نماز پڑھے، پھر یاد آ جائے پانی کا تو عیادہ نہ کرے، نماز کا طرفین کے نزدیک عیادہ نہیں کرے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ عیادہ کرے گا باخلاف اس کے کہ جب رکھا ہو اس نے خود
یا رکھا ہو اس کے علاوہ نے اس کے حکم کے ساتھ. یعنی کہ امام یوسف فرماتے ہیں کہ اگر اس نے خود رکھا ہے یا اس کی اجازت سے اس نے حکم دیا کسی کو کہ یہ پانی رکھ دو تو پھر تو وہ اعادہ کرے گا. اگر کسی اور نے رکھا ہے اس کی اجازت کے بغیر تو پھر وہ اعادہ نہیں کرے گا. اور امام طرفین فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں وہ اعادہ کرے گا چاہے اس نے خود رکھا یا کسی اور نے رکھا. وذکر فی الوقت، اور اس کا یاد آنا وقت میں اور اس کے بعد برابر ہے. یعنی کہ وقت میں یاد آئے یا بعد میں یاد آئے برابر ہے، وہ اعادہ کرے گا اگر بذات خود اس نے رکھا یا کسی اور نے رکھا. آگے والہ سے امام یوسف کی دلیل ہے. امام یوسف فرماتے ہیں کہ وہ پانے والا ہے پانی کو، پس وہ ہوگا اس طرح جس طرح کہ جب ہو اس کے کجاوے میں کپڑے تو پس بھول جائے. پس کجاوے میں کپڑے تھے وہ بھول گئے، تو وہ اسی طرح ہے کہ وہ کپڑے کو پانے والا ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. اور کیونکہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ معدن ہوتا ہے پانی کے لیے، عادتاً پانی رکھنے کی جگہ ہوتا ہے. عادتاً مسافر کا کجاوا وہ عادتاً پانی کے رکھنے کی جگہ ہے. پس فرض ہے طلب کرنا. جب فرض ہے تو وہ پانی کو طلب کرے گا اور نماز کو پڑھے گا دوبارہ جب یاد آئے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پیچھے جو یہ بات گزری نا ابھی خلاف ما اذا بدیا بنفسی، یہ یعنی کہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. اس اختلاف کی بنیاد اس میں ہے کہ جب اس نے خود رکھا ہو یا کسی نے رکھا ہو اور اس کو یاد آ گیا وقت میں یا بعد میں برابر ہے. اس میں اختلاف، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کسی اور نے رکھا ہے تو اب بھول گیا ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ اس نے خود رکھا یا کسی اور نے اس کے حکم سے رکھا. اس میں امام یوسف دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو پانی کو پانے والا ہے، اس کو تو پتہ ہے پانی کا. جس طرح کہ ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے پڑے ہیں یاد بھول گیا، نجس کپڑوں میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ جب یاد آ جائے تو دوبارہ کپڑے پہن کر پاک دوبارہ نماز پڑھے گا. اسی طرح پانی پانے والا بھی پانی اس کو پتہ ہے جب دوبارہ یاد آ جائے پانی کا تو وہ نماز پڑھے گا. صحیح ہے. بارہ ہما سے طرفین کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ وہ قادر ہی نہیں ہے، وہ قادر ہی نہیں ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قادر ہی نہیں ہے. اور مراد وجود کے ساتھ، یعنی کہ مراد وجود ہے. علم سے مراد، قدرت ہونے سے مراد یہ ہے کہ پایا بھی جائے، وجود ہو اس میں، ورنہ وہ قادر ہی نہیں. اگر وجود نہیں ہے تو وہ قادر ہی نہیں. اور ریل کا پانی وہ پینے کے لیے ہوتا ہے. ریل میں جو پانی رکھا جاتا ہے وہ پینے کے لیے تو رکھا جاتا ہے، استعمال کے لیے کہیں نہیں رکھا جاتا. یعنی کہ کجاوے کے اندر بوتل میں پانی وہ پینے کے لیے ہوتا ہے کہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ استعمال کے لیے درست ہی نہیں ہے. آگے ومسألۃ الصوب سے یہ جو انہوں نے قیاس کیا تھا امام ابو یوسف نے، اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو کپڑوں کا مسئلہ ہے وہ اختلاف پر ہے، اس میں اختلاف ہے. یعنی کہ یہ قیاس مال فارق ہے کہ اگر ہے اتفاق پر، اگر ہوتا یہ اتفاق پر یعنی کہ بالاتفاق کپڑوں کا مسئلہ ہوتا تو فرض ہے چھپانا. تو کپڑے جو ہیں وہ فرض ہے، کپڑوں کے معاملے میں چھپانا فرض ہے. اب فوت ہو گئی نماز تو اس کی طرف بدل کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی کہ کپڑے کے بندے کے پاس نہیں ہے، نجس ہے تو چھپانا فرض ہے. اب وہ فوت ہو گیا تو وہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور اس کا تو بدل ہے، وضو نہیں ہے تو اس کا تو بدل ہے تیمم کا. لہذا بدل کی طرف ہم چلے جائیں گے. ادھر بدل نہیں ہے تو بدل جب نہیں ہے، نجس کا بدل نہیں ہے کہ پاکی تو نہیں ہے، پاک کپڑے پاک ہیں، ناپاک ہیں، تو اب نجس میں پڑتا ہے تو چینج کرے گا اس کا، کیونکہ بدل نہیں ہے، بدل تو وہ پاکی ہے، اس کا بدل ہے. تو اس صورت میں صحیح ہے. اور طہارت پانی کے ساتھ فوت ہوتی ہے بدل کی طرف، لے جاتی ہے بدل کی طرف، اور پانی کے اندر جو طہارت ہوتی ہے وہ تو بدل کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تیمم ہے. اور کپڑوں میں جو طہارت ہوتی ہے وہ بدل کی طرف لے نہیں جاتی. تو آپ کا کپڑوں پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کپڑوں کے لیے تو بدل ہے نہیں اور وضو کے لیے بدل ہے تیمم کرنا. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبَ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغْلُبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِ
بقربه مان لأن الغالب عدم الماء فالفوات لا دلیل علی الوجود ولم يكن واجدا وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل لم يطلب مقدار الغلبة ولا يبلغ ميلا لكي لا ينقطع على رفقته. اب یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تیمم کرنے والا پانی کو طلب کرے، پانی کو تیمم کرنے والا طلب کرے گا جب نا غالب نہیں، یعنی کہ جو تیمم کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کب ہے پانی کو طلب کرنا اور کب ضروری نہیں ہے پانی کو طلب کرنا، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ نہیں ہے تیمم کرنے والا پر کہ وہ طلب کرے پانی کو جب نا غالب ہو اس کے گمان میں کہ پانی قریب ہے، یعنی کہ پتہ نہیں ہے، گمان میں یہ ہے کہ پانی بڑا دور ہے تو وہ تیمم کر لے، پانی کو طلب نہ کرے، کیونکہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا میدانوں میں جو سفر کرتا ہے وہ میدانوں میں چلا جاتا ہے تو پانی میدانوں میں کہاں ملے گا، تو غالب گمان یہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بستی ہو تو پھر تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے پانی ہوگا بستی میں، اور نہیں ہے دلیل وجود پر، کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ پانی ہو تو وہ پانی کو پانے والا ہی نہیں ہوگا، لم یکن واجدن، پانی کو پانے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر غلبہ ہو اس کے گمان پر کہ یہی پانی ہے، کہ پانی موجود ہے، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے تیمم کرے، یہ کہ تیمم کرے یہاں تک کہ پانی کو طلب کر لے، پانی کو طلب کرنے سے پہلے تیمم کرنا جائز اس کے لیے نہیں ہے، پانی کو طلب کرے گا کیونکہ وہ آپ پانے والا ہے پانی کو، نظراً الی الدلیل، کہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ پانی کو پانے والا ہے، تو یہ جب پانی کو پانے والے میں غالب دلال ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ پانی کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کی یہ دلیل ہے۔ اور نہ طلب کرے غلبے کی مقدار، یعنی کہ اتنی دور تک وہ پانی کو طلب نہ کرے کہ دور دور تک جائے، اور نہ پہنچے میل تاکہ نہ منقطع ہو جائے اپنے ساتھیوں سے، یعنی کہ اتنا دور نہ چلا جائے کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھی ہی اس سے بچھڑ جائیں، اگر ساتھیوں کے ساتھ ہے تو ساتھی بچھڑ جانے کا خوف ہے تو وہ پانی کو طلب نہ کرے بلکہ وہیں پر ہی تیمم کر لے، تیمم سے گزارا ہو جائے گا۔ صحیح، اچھے انداز میں اس کو آپ نے یاد کرنا، محنت کر کے پڑھنا ہے، آگے پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صحیح ہے، اور یہ آپ تفسیر جلالین بھی لے لیں، وہ ہم 2 دن کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو محنت کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔